مسلمان ہوں ان کے حق قرآن گنوا رہا ہے، ان کے حقوق پہ پہرا رب دے رہا ہے۔ تو وہ والدین جن کے حقوق پہ پہرا رب دے رہا ہے، رب کے محبوب نے ان والدین کو رب کے حقوق کا چوکیدار بننے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ احباب ایسی وقار، جس طرح قرآن نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اسی طرح قرآن نے ایک اور جملہ کہا۔ آج میں کئی لوگوں سے سنتا ہوں، وہ یہ کہتے 80 تے دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن قبول یہ نہیں ہوتی۔ ہم تو مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اصلی دعا کدھر ملتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا مانگو، دعا میں اپنے والدین کی خیر بھی ساتھ مانگا کرو۔ جو دعا والدین کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، رب ذوالجلال اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس دعا کا حکم رب نے خود دیا۔ رب نے قرآن میں کہا نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح رب نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے عاجزی کے بازو پھیلاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یوں دعا مانگو، رب خود بتا رہا ہے، یوں دعا مانگو اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو جن کے لیے رب خود، جس طرح اب گرامر کے حوالے سے بات کروں، اقیموا بھی امر کا سکھا ہے گرامر کے لحاظ سے، اور واخفض بھی امر ہے، دونوں کا رب حکم دے رہا ہے۔ تو جس طرح بندہ رب کا حکم مانتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح رب کا حکم مانتے ہوئے اگر والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے یا والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو والدین کی خدمت کا ثواب ملتا ہے، دوسرا رب کے حکم کی تعمیل کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے دعا کریں کہ یہ میرے والدین ہیں۔ چلو کچھ تو وہ ہیں ہم میں سے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سنن نسائی شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد بھی ان کے 5 حق ان کی اولاد پہ باقی رہتے ہیں۔ جانے کے بعد بھی والدین کے حق باقی رہتے ہیں۔ آج میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، جگہ جگہ پہ عدالتوں میں چاچاؤں اور بھتیجوں کے جھگڑے، ماموں اور بھانجوں کے جھگڑے۔ اگر اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے جو سبق میں اب پڑھا رہا ہوں، صرف ایک حدیث پاک کو عام کر دیا جائے، آدھی عدالتوں کے کیس ویسے ختم ہو جائیں گے، آدھے کیس ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سبق کیا پڑھا کے گئے۔ اب والد کے مرنے کے بعد چچاؤں سے جھگڑے، والدہ کے چلے جانے کے بعد خالاؤں سے جھگڑے، ماموں سے جھگڑے، قتل۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اگر والدین دنیا سے چلے جائیں، سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے الصلاۃ علیہما، ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھنا یہ اولاد کا حق ہے کہ ان پر نماز جنازہ پڑھے۔ اگر کوئی مہمانوں میں مصروف ہے کہ مہمان زیادہ ہیں، تو یاد رکھو اس نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے والد کا جنازہ چھوڑ کر کہ اس نقصان کی تلافی 50 نماز جنازہ اور پڑھے تو پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ہی مرتبہ جنازہ پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا والاستغفار لہما،
والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت طلب کرے، مغفرت کی دعا کرے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، فرمایا جب بھی دعا مانگے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، ان کی مغفرت طلب کرے جہاں بھی دعا مانگے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آج لوگ روتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اگر والدین کا نام لے لیا جائے تو درمیان میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی. پھر تیسرا حق جو گنوایا، فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد کے دوست، امی کی سہیلیاں، ان کے جانے کے بعد ان کا احترام رکھے، ان کا خیال رکھے، ان پہ نظر رکھے کہ جیسے ماں ان سہیلیوں کے ساتھ برتاؤ کرتی تھی یا والد اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا ویسا ہی برتاؤ کرے. اگر اس طرح کا برتاؤ اس نے نہ کیا، فرمایا اس کے چہرے کا نور بجھا دیا جائے گا، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی. اب دیکھو ایک علاقے میں 3000 گھر ہیں، ان 3000 گھروں میں کم از کم 200 بندہ تو اس کے والد کا دوست ہوگا. 200 تو دوست ہوں گے ہی نا. 200 کا خیال یہ رکھ رہا ہے، 200 کا یہ رکھ رہا ہے، 200 کا یہ رکھ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیم عام ہو جائے گی، معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام بڑھ جائے گا، معاشرے کے فساد ختم ہو جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھی بات، انفاذ عہدہما، تو نے صرف ان کے لیے دعا نہیں کرنی کہ تو نے 10واں 40واں 20واں سالانہ ختم پڑھ دیا، ان کا حق ادا ہو گیا. فرمایا نہیں، انفاذ عہدہما، تو نے اپنی ماں کے بول، جو ماں کسی سے بول گئی ہے، تیرا بابا دنیا سے جاتے ہوئے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر گیا ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ ایک گل تے ابا جی نال ہوئی سی نا، میرے نال تو نہیں ہوئی. نہیں، اگر تیرے سامنے تیرے والد کے لفظ دوہرا دیے جائیں کہ آپ کے ابا جی نے یہ کہا تھا، شرع شریف حکم دے رہی ہے انفاذ عہدہما، تو نے اپنے والد کے سارے وعدے نبھانے ہیں. یہ جب تک بندہ زندہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے والدین کے وعدے نبھائے.